السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ اچھا، یہ جو میری وائس نوٹ ہے یہ ونس اگین لیگل اسپیکٹس کے ریلیٹڈ ہے۔ یہ سٹل ہمارے جو پرانے ایکس امپلائیز ہیں، کسی کے پاس کمپنی کا ایسیٹ پڑا ہوا ہے، جیسے کہ لیپ ٹاپس ہیں، کوئی مطلب یہ کہ اس طرح کے کمپیوٹرز ہیں، موبائلز ہیں، کسی کے پاس کوئی اور بھی ایسیٹ اس طرح ہو سکتا ہے۔ ایون کسی کے پاس کمپنی کا سافٹ کے اندر ڈیٹا ہو سکتا ہے، کسی کے پاس صرف انفارمیشن ہے کہ اس نے کسی اپائنٹمنٹ پہ سرو کیا ہے اور اس کے پاس کوئی انفارمیشن اویلیبل ہے۔ ابھی جب ہم ان سے وہ چیز ایکوائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی امپلائی اپنی وہی ایگزسٹنگ اپنی پرسنل انویسٹمنٹس کی بات کرنے لگ جاتا ہے، کوئی اپنے ریفرل انویسٹمنٹس کی بات کرنے لگ جاتا ہے، کچھ امپلائیز ایون سیلریز کی بات کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ پینڈنگ ہے۔ یہاں پہ دیکھو یار، کوئی بندہ بھی خواہ جو ہے نا وہ بچگانہ حرکتیں نہ کرے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ فرام دا بگننگ جس دن سے ہمارے اکاؤنٹس فریز ہوئے ہیں، پرابلم اسی دن سے ہی آئے ہیں۔ اگر پیچھے کوئی چیز کسی کی ڈیلے ہوئی ہے تو پھر بات کر سکتا ہے۔ انٹینشلی ہم نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، نہ کسی کو کوئی چیز ہولڈ پہ کیا۔ ابھی اگر ایک چیز فریز ہو گئی ہے، اس چیز کا غصہ جو ہے وہ ہمیں بھی بہت ہے، تو کم از کم وہ والا غصہ کوئی ہم پہ نہ نکالے۔ وہ غصہ جہاں سے پھر پرابلم آئی تھی، اگر کوئی کسی میں اتنی جرت ہے تو وہاں پہ جا کے اپنا غصہ نکال لے۔ بات یہ ہے کہ ابھی جب ہم ایک چیز کو ٹھیک کر رہے ہیں، کسی کی اگر پینڈنگ کوئی چیز ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے خود کسی کو انکار نہیں کہ ہر بندے کو یہی بتا رہے کہ یار ہم جب واپس اپنے سٹیٹس پہ آ جائیں گے تو آپ کو بھی آپ کی اپنی جو بھی پینڈنگ چیز ہے، آپ کی امانت ہے، واپس ملے گی۔ کوئی بندہ اس چیز کا ویٹ نہیں کرنا چاہتا اور لیگل جانا چاہتا ہے، بھائی نیب نے آپ کے لیے ونڈو اوپن کر دی ہے نا، بھائی سمپل وہاں پہ کلک کریں یا وہاں پہ نیب آفس کو وزٹ کریں۔ آپ کی پرسنل انویسٹمنٹ کلیم ہے، کسی کا ریفرل انویسٹمنٹ کلیم ہے، کسی کا سیلری کلیم ہے، جو بھی کلیم ہے وہاں پہ کلیم جمع کروائیں۔ پلی بارگین آپ سب کو پتہ ہم سائن کر چکے ہیں، وہاں پہ جیسی وہاں پہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا آپ کو اپنی چیز واپس مل جائے گی۔ لیکن یہاں پہ میں لاسٹ اور مطلب ایک مرتبہ پھر اور آخری بار وارن کر رہا ہوں کہ کسی کے پاس بھی اگر کمپنی کا کوئی ایسیٹ ہے، کوئی ڈیٹا ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، گاڑی ہے، یا ایون کوئی انفارمیشن ہے کہ اس نے کسی اپائنٹمنٹ پہ کام کیا تھا، اس اپائنٹمنٹ کی وجہ سے اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہے اور کرنٹلی ہمیں وہ انفارمیشن چاہیے، اور وہ اس چیز کو لے کے بہانے بناتا ہے یا ریزنز دیتا ہے کہ بھائی یہ تو میری چیز پینڈنگ ہے، جب آئے گی تو میں آپ کو ہینڈ اوور کروں گا، تو بات یہ ہے کہ یہ میری پھر وربل لاسٹ وارننگ ہے۔ ایسے بندے کو میرا جو کنسرن سٹاف ہے وہ آخری بار کنٹیکٹ کرے گا کہ یار آپ کے پاس یہ چیز پڑی، آپ ہینڈ اوور کریں۔ اگر وہ ہینڈ اوور نہیں کرے گا، میں دوبارہ نہ کسی کو بڑوں کی طرح سمجھاؤں گا، نہ میں یہاں پہ کوئی بات کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ مستی کر رہے ہو۔ پھر میں اسٹریٹ اوے اپنی لیگل ٹیم کو بتاؤں گا کہ بھائی یہ بندہ پھر لیگل نہیں جانا چاہتا، کمپنی کے ساتھ اپنا جو بھی ایک تعلق ہے وہ اس کو خراب کرنا چاہتا ہے، پھر ہم بھی لیگلی جائیں گے، پھر آپ کو اسٹریٹ اوے نوٹس آئے گا ہفتے کا، اور نوٹس پہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے خلاف FIR کریں گے۔ اور میں اسٹرکٹلی سب کو وارن کر رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اگر کمپنی کے خلاف اس طرح کے ایمبیزل میں انوالو ہوا اور اس کی پرابلم ہوئی، میں کمپنی کا چیئرمین ہوں، چیئرمین کے پاس فل اتھارٹی ہوتی ہے کہ اگر ایک امپلائی نے کمپنی کے اندر سرو کرتے ہوئے اس کمپنی کے ساتھ غداری کی ہے، ڈسلوائلٹی کی ہے، انفارمیشن چرائی ہے، کہیں پہ کی ہے، اس کا جو ہے ریلیونٹ فورم کے اوپر جو ہے وہ اپنا باقاعدہ آرڈرز جاری کروا سکتا ہے، اور لائف ٹائم کے لیے میں آپ کو ہر طرح کی جابز کے اوپر بین کروا سکتا ہوں۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کو مذاق میں مت سمجھیں، میں نے ہمیشہ آپ کو بڑوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ اگر یہ بالکل آپ نہ بچگانہ حرکتیں نہیں چھوڑ رہے تو میں کسی کا نقصان کروا بیٹھوں گا، پھر بعد میں وہ مجھے گلہ نہ کرے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں نے آج تک اس لیول کے کسی کے خلاف قدم نہیں اٹھایا، لیکن اٹھا لوں گا، کسی کو ایگزامپل بنا لوں گا، پھر مجھ سے کوئی گلہ نہ کرے۔ اگر کسی کو یہ قانون نہیں پتہ تو کسی سے چیک کر لے۔ کمپنی کا جہاں پہ آپ نے سرو کیا ہوا ہے اور اس کا جو اونر یا جو چیئرمین ہے اس نے آپ پہ ٹرسٹ کر کے کوئی چیز آپ کو دی اور آپ نے اس میں ڈسلوائلٹی کی، اس میں غداری کی، وہ آپ کے خلاف جو ایک بورڈ بنا کے یا جو ڈیسیجن لے کے وتھ پروف کہیں شیئر کرتا ہے، زندگی بھر نہ آپ کو پاکستان میں کوئی دوسرے بندہ جاب دے گا، چاہے پرائیویٹ فارم ہے، چاہے سرکاری ہے یا غیر سرکاری، نہ باہر آپ کو کوئی جاب دے گا۔ اس چیز کی نزاکت کو سمجھیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہیں۔ اب ایسے کر لیں، جو اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے جو تینوں ایک ایک کنال کے پلاٹس ہیں، جس کے پاس بھی کنفرم بائر ہے، کنفرم بائر جس طرح کے اس نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، بائر جس کے پاس اس طرح کا ہے کہ جس کے پاس کم از کم 10 لاکھ کی ٹوکن منی ابھی موجود ہے، اور ایز پر اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کم از کم اس پلاٹ کی 40 لاکھ کی ٹوکن منی کل اس کے پاس فوراً موجود ہوگی، 10 لاکھ اس کے پاس کم از کم نیب کی جو پے آرڈر ہے اس کے موجود ہوں گے، اور جو بائر ہوگا اس کے ساتھ یہ بھی کمٹمنٹ کرنی ہے کہ جس دن ہم آپ کو نیب کی سے NOC لے کے دیں گے، جو کہ امید ہے 3-4 دن یا میکسیمم 1 ویک میں ہم NOC لے لیں گے، NOC لینے کے 48 گھنٹے کے اندر اس بائر کے پاس جو ہے اس کا پے آرڈر موجود اور ریمیننگ اماؤنٹ کا اس میں ڈیلے نہیں ہوگا۔ یہ تمام ٹرمز کا حصہ ہے۔
ان ٹرمز کے اوپر کسی کے پاس ابھی جس بھی پلاٹ کا بائر ہے، چاہے کراچی کا ہے، پشاور کا ہے، لاہور کا ہے، جو بیسٹ آفر ہے وہ مجھے یہاں پہ شیئر کر دیں، تاکہ جس کی ہائیسٹ آفر ہوگی اس کو میں پھر ابھی گو ہیڈ دے دوں. جس کو میں گو ہیڈ دوں گا وہ پھر اگلے جو ہے نا 10 منٹ کے اندر ٹوکن منی 10 لاکھ کی ٹرانسفر کروائیں گے. اکاؤنٹ نمبر اس کے ساتھ پھر ہم ان باکس میں شیئر کر لیں گے. یہ فوراً کائنڈلی اس پہ ورکنگ کریں اور مجھے کنفرم کریں. جی السلام علیکم. اچھا، نیب کے ساتھ اس کی سیٹلمنٹ جو ان سی ہے نا وہ ہو چکی ہے. وہ سیٹلمنٹ اسی طرح سے ہے، جو بینکس میں پیسے پڑے ہیں وہ بھی نیب کے، جو اس کے موویبل ایسٹس ہیں گاڑیاں وہ بھی نیب کی، اور جو اس کے فکسڈ ایسٹس تھے جس میں ٹاور 17 اور کرسٹل ٹاور، اور اس کے یہ 6 پلاٹس، 3 پلاٹس اس کے علاوہ یہ جو ہیں، ان کو نیب نے اپنی کسٹڈی میں نہیں تھا لیا. ابھی ان کو فری ہینڈ دیا ہے کہ یہ آپ بیچ کے تو ہمیں، پہلے انہوں نے کہا تھا 30 CR دے دیں، تو ہم آپ کو گاڑیاں آپ کی ساری بیچ کے جو ریکور ہونے والی ہیں وہ بھی کر کے مفروضہ انہوں نے بنایا تھا کہ ہمارے پاس آپ کا 70 CR ہم نے فرض کر لیا کہ آ گیا، تو بقایا 30 CR آپ کر لیں. اب وہ کہتے ہیں ہم 10 CR ہی دے دیں. تو آپ باہر آئیں تو ہم کورٹ میں کہہ دیں گے کہ اگر یہ عدالت ادھر اڈیالہ بیٹھ کے 10 CR دے سکتا ہے تو یہ باہر نکلے گا تو بقایا 20 CR دے دے گا. پھر نیب کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوگا، پھر نیب ایک ٹائم دیتی ہے، جس طرح یہ فرسٹ انسٹالمنٹ ہے، اس کے بعد منیمم ٹائم دے گی سیکنڈ انسٹالمنٹ جمع کرانے کا. منیمم ٹائم ہوگا 6 منتھس کے بعد. پھر تھرڈ انسٹالمنٹ کے لیے بھی ٹائم وہ دے سکتی ہے 6 منتھس کا، یعنی 1 سال میں بقایا رقم پوری کر دو. یہ سال بھی دے سکتی ہے، یہ 1.5 سال بھی دے سکتی ہے. وہ ایسے بھی کہہ سکتی ہے کہ پہلی انسٹالمنٹ ابھی دے دو، سیکنڈ انسٹالمنٹ جو سی ہے وہ آپ 10 سال کے بعد دے دو، اور تھرڈ انسٹالمنٹ جو ہے وہ آپ 6 مہینے کے بعد دے دو. نیب کے ساتھ منیمم ٹائم جو ہوتا ہے وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے، میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. لیکن یہاں خبر جو ایگریمنٹ کے مطابق ہے وہ ٹوٹل 1 سال ہے. یہ 3.5 ارب روپیہ دے کے جیل سے باہر نہیں آئے گا. یہ جیل سے تو اب صرف 10 CR اور یہ اپنے 2 پلاٹس بیچ کے جمع کرائے گا، تو اور ایک گاڑی، تو آ جائے گا باہر انشاءاللہ.